سورہ نوح میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار رہو اور توبہ کرو۔ یقیناً وہی اکیلا ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے مزید فرمان ہے، استغفار کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بارش کو رحمت بنا کر بھیجے گا، بارش کو رحمت بنا کر بھیجے گا۔ وہ تمہیں اولاد سے نوازے گا، مال عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات تیار کیے جائیں گے، ان باغات میں نہریں ہوں گی۔ اور ان نعمتوں کے ذکر کے بعد کیا فرمان ہے؟ تو پھر کیوں تم اپنے رب کی کبریائی کو نہیں پہچانتے؟ کیوں تم اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے؟ کیوں اس کی بڑائی بیان نہیں کرتے؟ اس سے معافی کے طلبگار کیوں نہیں ہوتے؟ کس نے یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ حضرت یونس نے۔ وہ کہاں پر تھے اس وقت؟ سمندر کے درمیان میں، مچھلی کے پیٹ میں، یعنی اس وقت وہ اندھیرے میں تھے، وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے باہر نکالیے، یہ نہیں کہا کہ ویل سے کہیے مجھے باہر پھینک دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سے معافی مانگنا ایک اہم ترین چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے اور یاد رکھنی ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یقیناً یہ وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار رہیں۔ مثلاً جب کہیں بارش نہیں ہوتی، پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، خشک سالی کا سامنا ہو تو کہا جاتا ہے اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ زیادہ تر آزمائشیں ہمیں مال اور دنیا اور صحت اور اولاد کے معاملے میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے، اگر کبھی ایسی کسی مشکل میں پیش آئیں تو یہ مت کہیں کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا، یہ مصیبت کیوں آئی؟ کہیے یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ پڑھیے۔ لہٰذا جان لیجئے استغفار کرنے کا ایک بڑا مقصد گناہوں کی معافی کے علاوہ زندگی کو آسان بنانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آخرت میں جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، ایک خوبصورت وادی ہے اس شخص کے لیے جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہوگی۔